بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث میں آتا ہے عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ صحابی رسول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مجھے کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ محدثین نے اس حدیث کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہے، 3 جز اور 3 پارٹ بنائے ہیں۔ پہلی نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرمائی۔ آپ نے فرمایا، یا عقبہ ابن عامر سل من قطعک وَاعْتِ مَنْ حَرَمَكَ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ۔ آپ نے فرمایا، اے عقبہ ابن عامر، جو شخص تم سے تعلق توڑے، جو شخص تم سے قطع رحمی کرے، جو شخص تم سے رابطہ ختم کرے، تم اس سے رابطے کو جوڑو، تم اس سے تعلق کو جوڑو، تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ وَاعْتِ مَنْ حَرَمَكَ، اور جو تمہیں محروم کر دے، جو تمہیں نہ دے، وَاعْتِ مَنْ حَرَمَكَ، اس کو بھی تم دو، عطا کرو اس کو۔ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور جس نے تمہارے ساتھ ظلم کا رویہ اختیار کیا ہے، جس نے تمہارے ساتھ ظلم کا بیہیویئر کیا ہے، اس کو معاف کر دو، اس پر رحم کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ 3 قیمتی نصیحت فرمائی۔ سل من قطعک وَاعْتِ مَنْ حَرَمَكَ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ۔ عقبہ ابن عامر کہتے ہیں، میں یہ 3 نصیحتیں سن کر چلا گیا۔ میں دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، دوبارہ نصیحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا، اے عقبہ ابن عامر، اپنے گھر سے بلا ضرورت نہ نکلا کرو، جب ضرورت ہو گھر سے نکلنے کی جبھی نکلا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم اپنے اوقات کو ضائع کر کے اپنے گھر سے بلا ضرورت نکلے ہوئے ہو۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا، اے عقبہ ابن عامر، اپنی غلطیوں پر رویا کرو، اللہ کے سامنے اپنی غلطیوں کا احساس کر کے آنسو بہایا کرو، تاکہ تمہاری زندگی میں جو گزشتہ گناہ ہوئے ہیں، تمہاری زندگی میں جو گزری ہوئی زندگی میں جرائم ہوئے ہیں، ان کا تمہیں اپنی زندگی میں احساس ہو، فکر پیدا ہو، تاکہ مستقبل میں چل کر تم اس غلطی سے محفوظ رہ سکو۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی، اور یہ نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں۔ آخر میں آپ نے فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کے سامنے زبان درازی کرتے پھرو۔ ایک حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت میں داخلے کی ضمانت اور ذمہ داری دیتا ہوں۔ ایک تو جو 2 ہونٹوں کے درمیان میں زبان ہے، اس کی ضمانت دے دے، ایک جو 2 ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ ہے، اس کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس لیے آپ نے فرمایا، اے عقبہ ابن عامر، اپنی زبان کو قابو میں رکھا کرو۔ عقبہ ابن عامر کہتے ہیں، میں یہ 3 نصیحتیں پھر سن کر چلا گیا۔ تیسری مرتبہ پھر میں رسول اللہ کے پاس آیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس مرتبہ مجھے ایک قیمتی تحفہ دیا۔ آپ نے فرمایا، اے عقبہ ابن عامر، کیا میں تمہیں ایسی صورت نہ بتاؤں جو آج سے پہلے نہ توریت میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی،
قرآن کریم کی ایسی صورت سکھاؤں تجھے جس کے مثل نہ توریت میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ کسی آسمانی کتاب میں ہے، جب تو ان دو صورتوں کو پڑھ کر سوئے گا۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرما رہے، ہر رات ان دو صورتوں کو پڑھ کر سونے سے ہر طرح کے فتنے اور شر سے تو محفوظ ہو جائے گا۔ وہ دو صورتیں آپ نے فرمایا سورہ فلق اور سورہ ناس ہے۔ یہ تین نصیحتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ ابن عامر سے فرمائی۔ ان نصیحتوں سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں، آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ لوگ تمہارے ساتھ چاہے کیسا بھی رویہ اختیار کرے، لوگ تمہارے ساتھ چاہے ظلم کا رویہ اختیار کرے، لیکن ایک مومنانہ شان یہ ہوا کرتی ہے، ایمان والے کی پہچان یہ ہوا کرتی ہے، وہ ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیتا، وہ پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دیتا، بلکہ ظلم کا جواب وہ معافی سے دیتا ہے، پتھر کا جواب وہ پیار و محبت سے دیتا ہے۔ حضرت علی کو نصیحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا وَأَحْسِنْ إِلَى مَا أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تیرے ساتھ برا سلوک کرتا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے، یہ رسول اللہ کی تعلیمات ہے، یہ قرآن کریم کی تعلیمات ہے۔ جو ان تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑے گا، جو ان تعلیمات پر عمل کرے گا، جو رسول اللہ کے اقوال کو اپنی لائف سٹائل، اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا، وہ شخص دنیا کے اندر کبھی بھی نامراد، مایوس، نا امید، پریشان، ڈپریشن کا شکار، سٹریس میں مبتلا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔